آپ کی خلافت کی مدت کتنی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی وضاحت فرما دے کہ خلافت راشدہ سے کیا مراد ہے؟ جی ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ میں آپ کی شہادت ہو گئی تو آپ کی شہادت کے بعد سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسند خلافت پر فائز ہوئے، اور کوفہ کے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کی، اور آپ کے دستے پاک پر بیعت کی اور آپ کے ساتھ محبت کا اظہار بھی کیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ تک سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے امور خلافت جو ہے وہ اپنے ذمے لیا۔ اس کے بعد چند شرائط کے ساتھ وہ جو امور خلافت ہیں وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سپرد کر دیے، اور کتب میں آتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ جو امور خلافت اپنے ذمے لیے اور جو شرائط رکھی گئیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان تمام شرائط کو قبول کیا، اور یوں آپ کی جو وہ خلافت ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلی گئی۔ تو اسی طرح وہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورا ہو گیا جو نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ معجزہ پاک ظاہر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا میرا یہ بیٹا حسن دو مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، اور سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صلح کا سبب بنے، اور یوں خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہو گئی شرائط کے ساتھ۔ اور رہا آپ کا یہ سوال کہ خلافت راشدہ سے کیا مراد ہے، تو یہ الحمدللہ ہمارے عقیدے کی پہچان سوال ہے۔ آپ نے بڑا سوال اچھا اٹھایا ہے، اس کا جواب الحمدللہ بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے کہ خلافت راشدہ سے کیا مراد ہے۔ خلافت راشدہ سے مراد ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ ہے، اس کو صاحب بہار شریعت نے بھی نقل فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ امام برحق، امام مطلق جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ بلا فصل، کہ نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری وصال مبارک کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر فائز ہوئے، اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسند خلافت پر فائز ہوئے، اور ان کے بعد یہ خلافت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف چلی گئی، اور اس کے بعد یہ خلافت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سیدنا مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلی گئی، اور آپ کی شہادت کے بعد پھر جو خلیفہ بنے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، یوں یہ خلافت ہوئی، اور ان حضرات جن کے پاس یہ خلافت گئی یہ خلافت راشدہ ہے، اور ان تمام خلفاء کو خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جناب حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ جو تمام خلافت ہے یہ خلافت راشدہ ہے، اور ان تمام خلفاء کو خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے تاج کو تخت کو چھوڑ کر امت محمد کو جوڑ دیا صلی اللہ۔ سبحان اللہ، وہ عظیم ہستی ہیں۔ جی مفتی صاحب، قبلہ صاحب، ہمارا اگلا سوال ہے کہ جناب سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سید الاسقیہ کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی،
سید الاسخیا